بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتاب شرح عوامل فی النحو، درس نمبر 1۔ کتابو سے پہلے ایک ہاذا تقدیر میں ہے تو میں نکال کے پڑھوں گا۔ ہاذا کتابو شرح العوامل فی النحو، ہاذا کتاب شرح العوامل فی النحو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مصدر ہے، کتاب کون سا صیغہ ہے تو کہو مصدر ہے۔ کتب یکتب، نصر ینصر سے۔ کتاب کا معنی لکھنا بھی ہے، لکھنا۔ یہاں پر کتاب سے مراد اسم مفعول کا معنی دے رہے ہیں۔ کتاب یعنی مکتوب، لکھا ہوا۔ بس یہاں پر کتاب کا معنی کیا ہے؟ مکتوب، لکھا ہوا۔ شرح کہتے ہیں ایک مطلب کو کھول کے بیان کرنا، تشریح کرنا، توضیح دینا۔ عوامل جمع عامل ہے۔ عوامل کیا ہے؟ جمع عامل۔ مفرد عامل ہے، اس کی جمع عوامل۔ قیاس کے روح سے عاملتن کی جمع عوامل ہے، چونکہ اب سرمین پڑھ چکے ہیں کہ ضاربون ضاربان ضاربون ضاربتن ضاربتان ضارباتن و ضوارب فواعل، ضاربتن کی جمع ہے۔ تو یہاں پر عواملن عاملتن کی جمع ہے تو پھر قیاسی ہے، لیکن عاملن کی جمع ہے یہ۔ علیکم السلام۔ بس عوامل کون سا صیغہ ہے؟ کیا جواب دو گے؟ عاملن کی جمع ہے۔ قلم کی جمع کیا ہے؟ اقلام۔ کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب۔ تو عامل کی جمع عوامل۔ کون سا صیغہ ہے؟ اسم فاعل جمع مکسر۔ فی النحو، نحو کے کئی معنی ہیں۔ نحو قصد کرنے کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے نحوت ملتانا، میں نے ملتان جانے کا ارادہ کیا، میں نے ملتان کو قصد کیا، ٹھیک۔ یا نحوت مکہ، میں نے مکہ قصد کیا۔ بس نحو کا معنی ہے قصد کرنا۔ 6 معنی ہے، وہ کسی فرصت میں آپ کو بتا دوں گا، ابھی ان سب کی طرف نہیں جانا ہے۔ نحو علم صرف کے روح سے کیا ہے؟ ہفتہ اقسام میں سے ناقص واوی ہے۔ دیکھو یہ دقت سے پڑھو، کل ان تمام باتوں کو میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ یاد ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم، بسم، بسمی، یہ بسم با حرف جر ہے۔ اسم نام، بسم اللہ اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن اور الرحیم دونوں صفت مشبہہ، اور یہ الرحمن صیغہ مبالغہ اور رحیم صفت مشبہہ کا صیغہ ہے۔ پی لو۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں۔ یہ تمام کا معنی کہاں سے نکلا؟ الف لام سے۔ الف لام کا معنی کل، سب۔ الحمدللہ یعنی کل الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو کائنات کو پالنے والا، چلانے والا، مالک اور اس کے تدبیر کرنے والا ہے۔ بس رب العالمین، خدا کے علاوہ کسی پر بولنا جائز نہیں ہے۔ رب العالمین فقط خداوند عالم ہے۔ والصلاۃ والسلام، صلاۃ کا معنی درود، صلوات جسے کہتے ہیں۔ والسلام اور سلامتی، درود اور سلام ہو۔ علی سیدنا، سید عرب میں کہتے ہیں بڑے محترم شخص کو، باعزت شخص کو سید کہتے ہیں۔ جیسے ہم
صدر کے لیے کہتے ہیں کہ جناب صدر نہیں کہتے ہیں، یہ جناب کی جگہ پر عرب سید کہتے ہیں. بس عرب میں جو سید کا لفظ ہے وہ سادات کے لیے استعمال نہیں ہوتے. سید یعنی محترم، جناب. یہ علی سیدنا، ہمارے سردار پر، ہمارے سرپرست پر. وہ کون ہے؟ محمدین صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ علیکم السلام حضرت رسول اکرم ہے. وآلہ، اور ان کے آل پر، ان کے آل میں ائمہ اطہار و حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، 14 معصومین، 13 معصومین. پیغمبر کے جو 13 معصومین ہیں وہ آل میں شمار ہیں. اجمعین تاکید کے لاتے ہیں، سب آل پر، سارے آل پر، نہ فقط 2 پر 3 پر، سب پر. یہ تو ہو گیا اس کی. اب عبارت دقت سے سنو، عبارت کے بعد پھر زیر زبر کو دقت سے کرنا. اما بعد فإن العوامل فی النحو على ما الفہ، الف باب تفعیل کا ماضی ہے، صرف. الفہ الشیخ الفاضل عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن عبد القاہر ابن، ربنی نہ پڑھے، ربنو عبد الرحمانی، مضاف الیہ ہے، عبد الرحمن الجرجانی. 100 عامل وهي تنقسم إلى قسمين لفظية ومعنوية. فاللفظية منها، لفظیت عبارت پہ بالکل دقت اسی طریقے سے یاد کرنا ہے. فاللفظیت منها تنقسم الى قسمین، سماعیت و قیاسیت. ادھر تن بھی پڑھ سکتے ہیں، تن بھی پڑھ سکتے ہیں، تن بھی پڑھ سکتے ہیں. بہتر تن پڑھنا ہے. تن پڑھے گا تو یہ بدل کہلاتے ہیں قسمین کے لیے، تابع ہے. اما تن پڑھے تو ایک مبتدا تقدیر میں ہوا ہے، اس کے لیے خبر ہے. تن پڑھے تو ایک فعل و فاعل تقدیر میں، اس کے لیے مفعول بہ ہے. بس اب یاد رکھو، تن 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 سب جائز ہے. والسماعیت منہا، یہ منہا کی ضمیر جاتی ہے کس کی طرف؟ لفظیہ کی طرف. والسماعیت منہا احد وتسعون عاملا. والقیاسیت منہا سبعۃ نہ پڑھے، تین بھی نہ پڑھے، تو فقط تو پڑھے، ضمہ دے دیں. والقیاسیت منہا سبعۃ عوامل، عوامل کو فتحہ دے کر پڑھے چونکہ یہ غیر منصرف ہے. وہ ہدایہ میں آپ انشاءاللہ پڑھو گے. غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں کیا ہوتا ہے؟ زبر کے ساتھ ہوتا ہے. والمعنویت منہا عددان، عدد مفرد، عددان تثنیہ، ایک عدد یعنی 2 عدد، عددان یعنی 2 عدد. فالجملۃ، یہاں پر جملہ سے مراد ہے مجموعہ، سب کے سب ملائے تو 100 عامل. فالجملۃ 100 عامل. والسماعیت منہا تتنوع، باب تفعول کا فعل مضارع ہے. تنوع یتنوع، تصرف یتصرف. 7 اقسام میں سے کیا ہے بیٹا؟ اجوف واوی ہے. عین الفلا فعلا، نوع ینوع سے. والسماعیت منہا تتنوع علی 3، 11 سے لے کر 19 تک جو عربی کی گنتی ہے اس کا نام مبنی ہوتا ہے. مبنی معرب نہیں ہے. اعلیٰ اس کو جر نہیں دکھا، اعلیٰ حرف جر ہے
لیکن جر نہیں دے گا. کیوں؟ یہ مبنی ہے, مبنی کو کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس لیے ثلاثہ پڑھو, تینہ پڑھو. بس اگر آپ اس کو پوچھا اعلیٰ جر دیتا, نہیں دیتا, وہ جر دیتا ہے, تو ادھر کیوں نہیں دیا؟ جواب یہ مبنی ہے, ایک شکل پہ رہتا ہے ہمیشہ. معرب ہو تو اس کی شکل بدل جاتی ہے, اما مبنی ہو وہ ایک شکل پر. خوب, تتنوع علی 13 نوعا, یہ عبارت ہو گئی. اب اس نوعاً, اب یہ نوعاً منصوب پڑھیں گے, اسی عوامل میں آئے گا. 11 سے لے کر 99 تک جو عدد کا نام ہے, اس کے بعد آپ ایک اسم کو نصب دیں گے. جیسے آپ کہتے ہیں میرے پاس 13 قلم ہے, تو قلم کا ذکر آخر میں آئے گا نا, 13 کا ذکر پہلے کریں گے. 13 قلمن, کتاب ہے تو کتابن, گھر ہے تو دارن, یعنی نصب دیں گے, اس اسم کو نصب دیں گے. اب ترجمہ سنیں. اما بعدو مبنی ہے ضمہ پر. کیوں مبنی ہے وہ ہدایہ میں پڑھو گے آپ, عوامل میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ہدایہ میں پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا کہ بعدو کیوں مبنی پر ضمہ ہے. ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھو, اما بعدو کے بعد جو بعدو پڑھا جائے گا ہمیشہ ضمے کے ساتھ پڑھا جائے گا. جیسے خطبہ دیتے وقت نہیں کہتے کہ اما بعدو فقط قال اللہ تعالی. اما بعدو, کسی مولانا کو سنا ہے کہ اما بعدہ پڑھتا ہو, یا اما بعدی, اما بعد ساکن کر کے پڑھتے ہیں, لیکن اعراب دینے والا اما بعدو, اما بعدہ دی نہیں ہوگا, فقط دو ہوگا ہمیشہ. اما بعدو کا معنی ہے کہ حمد و صلات کے بعد, حمد درود و سلام کے بعد. فَإِنَّ الْعَوَامِلَ, فَإِنَّ کا معنی تحقیق, قطعاً, بے شک, ٹھیک ہے نہیں. فَإِنَّ الْعَوَامِلَ, قطعاً عوامل یعنی اسم میں تبدیلی لانے والے اسباب, ان کو عوامل کہا جاتا ہے. بتحقیق اسم میں, اسم معرب میں تبدیلی لانے والے جو اسباب ہیں وہ علم نحو میں, یہ ایک علم پڑھ رہے ہیں ہم, ایک علم, اس علم کا نام علم نحو ہے. علم نحو میں 100 ہے, جو بھی عامل 100 سے خالی نہیں ہے, بس انہی 100 میں ڈھونڈ لو آپ. زبر, کچھ زبر دینے والے ہیں, کچھ جر دینے والے ہیں, کچھ رفع دینے والے ہیں, بس یہی, کچھ جزم دینے والے ہیں. یہ جو 100 عامل کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ عامل رفع دے گا اپنی بعد والی اسم کو, کچھ نصب دے گا, کچھ جر دے گا, کچھ جزم دے گا, بس ختم. نصب زبر دینا, یہ بات ختم. واضح ہے؟ فَإِنَّ الْعَوَامِلَ فِي النَّحْوِ عَلَى مَا أَلَّفَهُ الشَّيْخُ الْفَاضِلُ عبد القاہر ابن, یہ وہ لکھنے والے کا نام لیتے ہیں. شیخ یعنی ایک عالم دین ہے, الفاضل قابل آدمی ہے, پڑھا لکھا بندہ ہے, عبد القاہر اس کا نام ہے, ابن عبد الرحمن, عبد الرحمن کا بیٹا ہے, ابن یعنی بیٹا. الجرجانی, جرجان شہر کا نام ہے, گرگان ہے اصل میں, چونکہ فارسی میں گاف ہے, عربی میں گاف نہیں ہے, تو گاف کی جگہ پر جیم لاتے ہیں. جیسے عربی میں چیم نہیں ہے تو کراچی کو عرب کہتے کراتشی, لاہور کو لاہوری کہتے, کیوں؟ لاہور کے پورے حروف عربی میں بھی ہے. اما کراچی یہ چے نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کراتشی. پاکستان کو کہتے ہیں باکستان, کیوں؟ پے نہیں ہے عربی زبان میں, اس لیے چونکہ گاف نہیں تھا, اصل میں گرگان کا رہنے والا ہے, گرگانی ہے اس اصل نام, لیکن چونکہ عربی میں گاف نہیں ہے اس کی جگہ پر جیم لایا, جرجانی. بس جرجانی اس کے شہر کا نام ہے, ملتانی نہیں کہتے یہاں پر, لاہوری, ملتانی, اسلام آبادی ہے نہیں, نواب شاہی, حیدرآبادی, کراچیوی, یہ سب کیا ہے؟ خوب. فَإِنَّ الْعَوَامِلَ فِي النَّحْوِ 100 عامل. ان کے لیے اسم و خبر چاہے, آپ کو پتہ ہے, پڑھ لیں گے یا جنہوں نے پڑھ لیا ہے, یہ خبر ان ہے. عوامل علم نحو میں 100 ہے. عوامل کتنے ہیں؟ 100. پھر ان 100 عامل کے
دو قسمیں، کچھ لفظی دیکھنے میں آتا ہے، کچھ دیکھنے میں نہیں آتا۔ دیکھنے، لکھنے، بولنے میں آنے کو لفظی عامل کہا جاتا ہے، جو دیکھنے، لکھنے، بولنے میں نہیں آتا اس کو معنوی عامل۔ تو کہتے ہیں دو قسمیں۔ سب سے پہلے وہی، اور یہ عوامل، ہی کی ضمیر عوامل کی طرف، تنقسم، یہ عوامل تقسیم ہوتے ہیں الی قسمین، دو قسموں کی طرف، لفظیت و معنویت، ایک لفظی عوامل ہے اور دوسرا معنوی عوامل ہے۔ فاللفظیت منہا، منہا کی ضمیر کہاں جاتی ہے؟ نا، عوامل کی طرف، ان عوامل میں سے جو لفظی ہے، پھر کیا کہ ان عوامل میں سے جو معنوی ہے۔ فاللفظیت من العوامل، ان عوامل میں سے جو لفظی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، یا قیاسی، قاعدہ کلی آپ کو ہاتھ میں دیتا ہے، آپ بنا سکتے، خود اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں، یا سماعی، ہم نہیں بنا سکتے، عرب نے جو بنا کے دیا ہے آپ صرف استعمال کریں، آپ خود کسی کلمے کو بگاڑ کر بنا نہیں سکتے۔ بس خود بنا سکنے والے عوامل کو عامل قیاسی کہلاتے ہیں، عرب نے جو بنا کر دیا آپ صرف استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ہیر پھیر نہیں کر سکتے ہیں، اس کو سماعی کہلاتے ہیں۔ فاللفظیۃ منہا تنقسم الی قسمین، عوامل لفظی کی دو قسمیں ہیں، سماعیت، سماعی عامل، و قیاسیت، اور قیاسی عامل۔ قیاسی عامل کا معنی کیا ہے؟ جو ہم بنا سکتے ہیں، قاعدہ آپ کو ہاتھ میں دیا ہے آپ بنا سکتے ہیں، جیسے اس فائل کا قاعدہ دیا ہے ضارب، خود بنا لو، نصر سے، دخل سے، آتا۔ اما افعال ناقصہ، وہ افعال ناقصہ وہ 13 ہے، آپ اس کے وزن پر اور نہیں بنا سکتے، بس جو 13 عرب نے بنا کے دیا ہے اس کو رٹ لو، استعمال کرو۔ بالفاظ دیگر سماعی، یہ موبائل کی طرح ہے، موبائل ہم بنا نہیں سکتے، کارخانہ والا بنا کے دیا آپ استعمال کرو۔ قیاسی سالن کی طرح ہے، ہر روز سبزی خرید لو، خود بناؤ، بنانے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، بس آپ بناتے رہو، ٹھیک ہے نہیں، ہاتھ سے بنا سکتے۔ والسماعیۃ منہا، ان یہاں پر یہ منہا جاتی ہے لفظی کی طرف، عوامل کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ یہ لفظی کی قسمیں ہیں۔ تو عوامل لفظیہ میں سے جو سماعی عوامل ہے وہ ہے 91، احد ایک، 90 90، کتنے ہو گئے؟ 91۔ احد و 90 عاملا، دیکھو ادھر عاملا منصوب کیوں پڑا ہے؟ چونکہ 11 سے لے کر 99 تک کے جو عدد ہیں اس کے بعد والے اسم کو نصب دیتے ہیں، تو 91 99 سے پہلے یا بعد میں ہے؟ 99 سے پہلے یا بعد میں؟ زیادہ دال نے مسئلہ کیا ہے۔ فالجملۃ، خوب، ہاں یہ نیچے پہنچ گیا۔ والسماعیۃ منہا احد و 90 عاملا، والقیاسیۃ من اللفظیہ، منہا کی ضمیر لفظیہ کی طرف، کتاب کو دیکھو مجھے نہ دیکھو، حمزہ کتاب نہیں ہے۔ خوب، والسماعیۃ منہا احد و 90، والقیاسیۃ منہا 7 عواملا، اور لفظی عوامل میں سے جو قیاسی ہے وہ 7 عوامل ہے، 7 پڑھو، تا نہیں پڑھ سکتے، یہ خبر ہے، والقیاسیۃ مبتدا ہے، 7 خبر ہے، تو مبتدا کو بھی رفع دے کے پڑھنا ہے، خبر کو بھی رفع دے کے، زید قائم، اس کی طرح۔ والمعنویۃ منہا، یہ منہا کہاں جاتی ہے؟ والمعنویۃ منہا کہاں پڑھتے ہیں؟ عوامل کی طرف یا لفظیہ کی طرف؟ کیوں عوامل کی طرف؟ کیوں سید اکبر بتائیں کیوں عوامل کی طرف؟ چونکہ معنوی کس کی تقسیم ہے؟ کس سے نکلا ہے؟ عوامل سے، وہ 100 سے نکلا ہے، لفظیہ سے نہیں نکلا ہے، وہ ہے معنویہ مد مقابل ہے، اس لیے کہتے ہیں والمعنویۃ من العوامل عددان، عوامل معنویہ 2 ہے، ایک مبتدا خبر کو رفع دینے والا،
دوسرا فعل مضارع کو رفع دینے والا عوامل کے آخری صفحے میں آئے گا. فالجملۃ 91 جمع 7 جمع 2 کتنے بنتے ہیں؟ آفرین. فالجملۃ 100 عامل. اب دیکھو یہاں پر 100 100 اور 1000 کے بعد جر دیکھے پڑھو. 100 مانے 100. 100 قلم 100 کتاب و 100 عامل. چونکہ 100 ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اس کے مضاف الیہ کو جر دیکھے پڑھنا چاہیے. والسماعیۃ منہا. یہ منہا کہاں جاتی ہے؟ عوامل کی طرف یا لفظیہ کی طرف؟ ہاں چونکہ لفظیہ کی قسمیں ہیں. کہتے ہیں عوامل لفظیہ میں سے جو سماعی عوامل ہیں تتنوع علی 3 عشرہ 10 کتنے ہوئے؟ 13. 3 بے علاوہ 10. تتنوع علی 13 نوعا. یہ نوعا منصوب کیوں پڑھ لیا؟ چونکہ 11 سے لے کر 99 تک تمیز کو کیا دینا ہے؟ نصب دینا ہے. تو کہتے ہیں عامل سماعیہ لفظیہ میں عامل سماعیہ اس کے 13 نو بنتی ہے. یعنی 13 ٹولہ ہے. ایک ٹولہ یہ ایک ٹولہ وہ. حروف جارہ ایک ٹولے کا نام ہے. حروف مشبہہ دوسرے کا نام. ما والا مشبہ تیسرے کا نام. افعال ناقصہ چوتھے کا نام. افعال مقاربہ 5واں. افعال مدحضم 6. افعال قلوب 7. لا نفی جنس 8. اس طرح سے جائے گا 13 تک. النوع پھر عبارت پڑھنا ہے. عبارت غور کرو. النوع الاول حروف. سب سے دقت اعراب پہ لگانا ہے. زبر زیر صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. النوع الاول حروف. یہ رفع دینے کا میں ایک طریقہ آپ کو سکھاتا ہوں. جس لفظ سے پہلے کوئی عامل نہ ہونا رفع دے کر پڑھو. زیدن سے پہلے کچھ ہے تو زیدن پڑھو. زیدن عالم. چونکہ مبتدا عامل لفظی سے بالکل. ابھی نوع اول سے پہلے کچھ ہے بس النوع الاول پڑھو. الاول سے پہلے کچھ ہے نہیں ہے بس الاول پڑھو. النوع الثانی النوع الثالث سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب مبتدا ہے. النوع الاول مبتدا پیش دینا. آفرین. النوع الاول حروف تجر الاسم فقط. ابھی ترکیب دوپہر کو آپ کو بتایا تھا. صبح بتایا تھا. کب بتایا تھا؟ صبح بتایا تھا. تجر یہ چوتھا صیغہ ہے. تجر چوتھا صیغہ. تو اس ترکیب کرو. تجر فعل ضمیر ہیا فاعل اور الاسم مفعول به ہے. تو فاعل کو رفع دیتا ہے مفعول به کو کیا دیتا ہے آقا؟ نصب دیتا ہے. تو تجر الاسم اسم نہیں پڑھے کیونکہ تجر کے اندر فاعل ہے وہ ضمیر ہیا جاتی ہے حروف کی طرف. خوب. النوع الاول حروف تجر الاسم فقط. فقط کے طا کو ساکن پڑھو. قطو قطا قطی نہیں پڑھنا ہے. فقط فقط کو چھوڑو فی الحال. یہ برداستان ہے. اس میں 15-20 منٹ اس پر بحث کرنی ہوگی. وَهِيَ 17 حرفاً. اب بتاؤ حرفاً کیوں منصوب ہے؟ 11 سے لے کر 99 تک نصب دینا ہے تمیز کو. تو یہ 17 ہے تو اسی گروپ میں شامل ہے. 17 حرفاً. خوب ترجمہ سنو. پہلی نو وہ حروف ہیں جو جر دیتے ہیں اسم کو. صرف فعل کو جر نہیں دیتے. حرف کو جر فقط اسم پہ داخل ہوگا. بس سمجھ لو اگر کسی کلمے پر حرف جر داخل ہے وہ فعل نہیں ہو سکتا. حرف بھی نہیں ہو سکتا. بزیدین کیسے پتہ چلا زید اسم ہے؟ داخل. علی السطح کیسے پتہ چلا؟ احسن. بس نوع اول کچھ حروف ہیں جو جر دیتے ہیں فقط اسم کو اور وہ 17 حرف ہیں. 17 7 جمع 10 17 بنتے. 7 مانے 7 10 مانے آگئے زین
10 کتنے ہو گئے 17 الاول الباء بس اس کی ترکیب بتاؤں گا باقی خود اسی پر قیاس کرو الاول کیا ہے مبتدا الباء کیا ہے بس اسی طرح سے آگے تک آپ یاد کرو اب میں بتاؤں گا آپ کو الثانی من کرو ترکیب من خبر الثالث الى مبتدا اور الہ کیا ہے ہاں ایک جگہ سمجھ لے گا تو باقی خود بخود آپ سمجھ لو کہ مسئلہ نہیں ہے بس ابھی الاول مبتدا الباء خبر اردو میں زین بیٹھا ہوا ہے زین کیا ہے بیٹھا ہوا کیا ہے دروازہ بند ہے دروازہ کیا ہے اور بند ہے کیا ہے زندہ باد درس کے بعد نعرہ لگاؤ نہیں کیا ہمیں خوب الاول الباء پہلا حرف با ہے ولہا معانن یہ معانن جنہوں نے صرف میر پڑھ لیا ہے ان کو پتہ ہے کہ معانن اس طرح کیوں ہے جر دیا اس کو معانن مجرور ہے ابھی یہ کیا ہے مرفوع ہے مجرور نہیں ہے کیونکہ معانن تعلیل کی وجہ سے وہ کسرہ نظر آ رہا ہے آپ کو اصل میں تھا معانیون کیا تھا معانیون یہاں پر ضمہ کیا ہے یہاں پر ضمہ ثقیل ہے نا نہیں پڑھ سکتے وہ ضمہ گرا دو یا بھی ساکن تنوین کی نون بھی ساکن تو یا کو گرا دو اب پڑھو معانین ہو گیا بس آتے یہ کسرہ تو پہلے سے تھا معانیون تھا اب یا کے ضمہ گرا دیا اور نون اور یا میں التقاء سے یا کو بھی گرا دیا تو خود بخود معانین ہو گیا بس یہ جر نہیں ہے یہ کسرہ آیت نون کے ساتھ مل گیا ہے ورنہ حقیقت میں رفع معانین تقدیرا مرفوع ہے بس اگر آپ سے پوچھے معانین مجرور ہے یا مرفوع ہے مرفوع ہے معانین ہے وہ تعلیل صرفی کی وجہ سے معانین ہوا ہے یہ بورڈ آج بھی نہیں لائے دیکھو آپ لوگوں نے الاول للالصاق اما حقیقتا نحو بزید داء و اما مجازا نحو مررت بزید ای التصق مروری بموضع تنوین کے ساتھ پڑھو بموضع یقرب منہ یقرب فعل منہ متعلق یقرب اور زید فاعل ہے خوب اگر زید فاعل تو کیا پڑھیں گے زیدن یا دن فاعل کے عرب کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے صبح پڑھ لیا نا فاعل کے عرب کیا ہوتا ہے مرفوع تو زیدن پڑھیں گے کیوں چونکہ یقرب کا فاعل ہے ترجمہ سنا بھی خوب پہلا حرف با ہے اس کے لیے کئی معنی ہے چند معنی ہے اور پہلا معنی الصاق ملانے کے لاتے ہیں ملانے کی دو قسمیں ہیں یا حقیقتاً ملانا جیسے دودھ میں پانی ملانا جسم میں بیماری ملا دینا جب انسان مریض ہو جاتا ہے تو واقعاً بیماری اس کے جسم میں موجود ہے ایک دفعہ واقعاً اس سے متصل نہیں ہے مجازاً کہتے ہیں جب کہتے ہیں آپ کا گزر زید سے ہو جائے تو یہ خط اس کو دے دینا یعنی اگر آپ زید سے گزرے تو یہ خط دے دینا تو زید کے پیٹ پہ ہاتھ پیر رکھ کے گزرتے آپ یا وہ باہر سامنے بیٹھا ہوا اس کے قریب سے گزرتے کیا کرتے احسن تو یہ مجازاً کہتے ہیں اگر آپ زید سے گزرے زید سے تو کوئی نہیں گزر سکتا زید کے قریب سے گزرتا ہے لیکن مجازاً اسی کے اوپر لگا دیتا ہے کہتے ہیں میں کہاں سے گزرا میں زید سے گزرا یعنی زید قریب بیٹھا ہوا تھا میں اسی جگہ سے آگے چلا گیا تو مجازاً ہے بس حقیقتاً یعنی واقعاً ملا ہوا ہے آپس میں جیسے بیماری اور انسان کا جسم اما حقیقتاً یا وہ الصاق اور ملانا حقیقت کے روح سے ہے جیسے بزید داؤن زید مریض ہے زید میں بیماری ہے داؤن مانے بیماری تو یہ با الصاق کہلایا ہے زید کے اندر بیماری ہے ترکیب
اب ہر شے مثال کی ترکیب یاد کرنی ہے اپنے، اور آسان ہے ترکیب، مشکل ابھی سنو دیکھو. با حرف جر، زیدن مجرور. جار و مجرور کے لیے متعلق کی ضرورت ہے. متعلق کا معنی کیا ہے؟ یعنی اس جار و مجرور کو کسی اور کلمے سے ملا دے تاکہ وہ جملہ صحیح معنی دے سکے. زید نے نماز پڑھی اور کھانا کھایا مسجد میں اور باورچی خانے میں. اب مجھے بتاؤ مسجد میں کا تعلق نماز پڑھی سے ہے یا کھانا کھایا سے ہے؟ اور باورچی خانے میں اس کا تعلق کھانا کھانے سے یا مسجد نماز پڑھی سے ہے؟ یہی اس کو متعلق کہتے ہیں. اس کو متعلق ہر زبان میں ہوتا ہے، فقط عربی میں، اردو میں بھی، انگلش میں بھی ہے، چائنا میں بھی ہے، ہر زبان میں متعلق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ بس متعلق یعنی اس حرف جر کو آغائی سعید، اگر آپ کو یہ سردی زیادہ مسئلہ ہے تو آپ ادھر بیٹھو، نہیں مشکل نہیں ہے. بس متعلق کا معنی دقت سمجھ لو. دیکھو ایسے ہی ختم قرآن کی طرح عوامل ختم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم ایصال ثواب کے لیے نہیں پڑھ رہے، سمجھنے کے لیے پڑھ رہے. بس متعلق کی بات آج سمجھ لو، پھر دوبارہ میں تکرار نہیں کرنا ہے. متعلق ہر جار و مجرور کے لیے متعلق کی ضرورت ہے. کیا مقصد متعلق؟ یعنی اس جار اور مجرور کو کس کلمے کے ساتھ ملائیں تو یہ معنی صحیح دیتا ہے جملہ. ہاں، ورنہ معنی اگر کچھ نہ رکھے نا معنی یہ ہوگا بزیدن، زید میں، داؤن بیماری. ہے کا ترجمہ کس سے نکلے گا؟ ہے کا ترجمہ متعلق سے نکلے گا. ہے پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ اس میں نہیں. با زید دا یہ تین کلمہ ہے، ان میں ہے کا ترجمہ نہیں ہے. زید میں بزیدن کا معنی کیا ہے؟ زید میں. داؤن کا معنی کیا ہے؟ بیماری. ہے یا نہیں یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ متعلق سے پتہ چلے گا. ثابتن، موجودن، یعنی بزیدن داؤن موجودن، یعنی زید میں بیماری موجود ہے. ثابتن مانے ہے، حاصل مانے ہے. یہ ہے کے لیے تقدیر میں کوئی کلمہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بتا رہا ہوں. بس با حرف جر، زیدن مجرور. جار اور مجرور دیکھو یہ بات یاد رکھو، معمولاً متعلق یہ تین الفاظ، 4-5 الفاظ ہے. نمبر 1 ثابتن، نمبر 2 حاصل، نمبر 3 واقع، نمبر 4 موجود، نمبر 5 مستقر. یہ جو 5 کلمات ہیں ان کو افعال عموم کہا جاتا ہے. عمومی معنی پر دلالت کرنے والی کلمات، عام. تو جب بھی جار مجرور خبر واقع ہو انہی میں اس کو یہ رکھنا تھا. متعلق سے مراد انہی الفاظ میں سے ایک کو تقدیر میں ماننا ہے، فرض کرنا ہے. تقدیر میں یہ ہے. خوب، بزیدن جار و مجرور متعلق ہے، ثابتن ہو کر خبر مقدم، داؤن مبتدا مؤخر. مقدم یعنی پہلے ہے اور مؤخر یعنی بعد میں ہے. حقیقت میں مبتدا کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، خبر کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر خبر کا ذکر پہلے ہوا ہے اور مبتدا کا ذکر بعد میں ہوا ہے، اس لیے اس کو خبر مقدم مبتدا مؤخر کہلاتے ہیں. وَإِمَّا مَجَازًا، یا وہ الصاق مجازی ہے، یعنی واقعاً اس میں موجود نہیں ہے، اس کے قریب سے گزرا ہے. جیسے نحو مررت بزیدن، مررت میں گزرا، کہاں سے؟ بزیدن زید کے قریب سے، زید کے پاس سے گزرا. اس کا معنی کیا ہے؟ زید کے پیٹ سے گزرا. پیٹ پر پیر رکھے گا تو وہیں سے چاقو کا چیز شروع ہو جائے گی. پھر اس کا معنی کرتے ہیں. مررت بزیدن کا معنی ہے التصقا، متصل ہوا، مل گیا. مروری میرا گزرنا متصل ہوا، کس کے ساتھ؟ بموضع، ایک ایسی جگہ کے ساتھ متصل ہوا
یقرب منہ زید، اس جگہ سے زید نزدیک پڑتا ہے. بس حقیقت میں نے روڈ پر پیر رکھتے ہوئے آگے چلا گیا تو حقیقت میں کس سے مل گیا؟ روڈ سے مل گیا. پیر میرا روڈ پہ لگا لیکن زید کنارے پر بیٹھا ہوا تھا. مررتو جو ہے وہ مبتدا نہیں خبر. نہ ابھی بتاؤں گا. ترکیب سنو، صبح پڑھ لیا. مررتو کی ترکیب کرے آقا سید. مرہ فعل، تا ضمیر ہے فاعل. مرہ کیا ہے؟ فعل، تا ضمیر فاعل. وہ باہر فے اور زیدین. یہاں پر ثابت رکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، کیوں؟ فعل ہے. ثابت وہاں پر رکھتے جہاں پر کوئی فعل نہ ہو. یہاں پر تو خود فعل جب ظاہر ہے تو اسی کے متعلق ہے. میں گزرا زید کے قریب سے، تو معنی کامل ہو جاتا ہے. دوبارہ ثابت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اما اوپر والے میں کوئی فعل نہیں تھا اس لیے ہم نے ثابت رکھ دیا. اما جہاں پر فعل ہو تو ثابت رکھنے کی ضرورت نہیں. خوب اس جملے کی ترکیب سنو. خوب یقربو زیدن کی ترکیب کرو. یقربو فعل مضارع، زیدن اس کا کیا ہے؟ ہوا کہاں ہے؟ زید ہے ادھر زندہ وزن. زیدن اس کے لیے کیا ہے آقا؟ فاعل ہے. تو فعل و فاعل مل کے جملہ فعلیہ بنتا ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے. تو یہ جملہ فعلیہ ہے اسمیہ ہے؟ آفرین. خوب التصق فعل مل گیا. کیا مل گیا؟ میرا گزرنا. میرا گزرنا متصل ہوا بموضع، ادھر بھی وہی ہے. التصق فعل مروری یہ فاعل ہے. ختم. الثانی للاستعانتی، کرو اس کی ترکیب. الثانی کیا ہے؟ مبتدا، لام حرف جر. استعانتی کیا ہے؟ اب یہاں پر چونکہ فعل نہیں ہے ثابت رکھنا پڑے گا. الثانی ثابت للاستعانہ یا الثانی حاصل للاستعانہ. دوسرا معنی استعانت اور مدد طلب کرنے کے لیے ہے، مدد مانگنے کے لیے ہے. جیسے نہ کتبت بالقلم. ترکیب کتبہ فعل، تا ضمیر فاعل اور با حرف اور القلمی مجرور. متعلق ہے ثابت رکھیں گے یہاں پر یا نہیں رکھیں گے؟ کیوں؟ چونکہ فعل ہے آسن. خوب کتبت فعل ہے. اے باستعانتی ہی کی ضمیر کہاں جاتی ہے؟ قلم کی طرف، یعنی قلم کی مدد سے میں نے لکھا. الثالث للمصاحبت، کرو ترکیب. دانے او کیا نام ہے؟ شہزاد. الثالث کیا ہے؟ مبتدا اور لام حرف ہے مصاحبتی مجرور. متعلق ہے فعل ہے، فعل ہے احسن. تو کیا رکھنا ہے؟ فعل جب نہ ہو تو کیا رکھنا ہے؟ علیکم السلام. ثابتون، ثابتون رکھنا ہے فعل نہ ہو تو. متعلق کیا رکھنا ہے؟ ثابتون. ثابتون کیا کیوں رکھا؟ رکھا ہے نا. ثابتون معنی ہے، ثابت ہے، اس کا معنی یہ ہے. اس کا ترجمہ جو ہے الثالث. تیسرا معنی مصاحبت کے لیے ہے. یہ ہے کا ترجمہ کہاں سے نکلے گا؟ ثابتن سے. جی ہاں معنی آتے ہیں. بالکل بالکل. کیا ہوا آگے دانش؟ ثابتن کیا ہوا؟ ہاں یہ ایک سوال ہے. آگے شہزاد کہتے کہ لکھتے کیوں نہیں اگر رکھتے تقدیر میں؟ کنجوسی کیوں کرتے؟ لکھو. ہاں وہ اس لیے نہیں لکھتے ہیں چونکہ سب کو پتہ ہے. ہم چونکہ عربی زبان بولنے والے نہیں ہیں اس لیے ہم سمجھتے کہ یہ لکھنا چاہیے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. لیکن عرب ان کے بچے جانتا ہے. جیسے اردو میں بھی جب آپ کو کبھی پتہ ہو تو حذف کرتے ہیں. آپ سے کوئی پوچھتا ہے زید کہاں ہے، کیا جواب دیتے؟ مسجد میں. اتنا کہتے ہیں مسجد میں. حمزہ نے پوچھا زید کہاں ہے تو
غالب کہتا ہے مسجد میں، زید مسجد میں ہے یہ کیوں نہیں کہتا؟ پتہ ہے نا، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے، اس نے پوچھا مسجد کہاں ہے، بس کس کے بارے میں پوچھا؟ زید کے بارے میں، تو دوبارہ جواب میں زید کے نام لینے کی ضرورت؟ اچھا مسجد میں کہنے سے ہے کہ پتہ چل جاتا ہے نہیں؟ بس ہر زبان میں جب مطلب کا پتہ ہو تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ثابتن ایک ایسا کلمہ ہے جو عرب کا بچہ بچہ جانتا ہے، یہاں پر یہ ہے تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مصاحبت کے معنی ساتھ آنا، اس کو مع بھی کہہ سکتے ہیں آپ. مصاحبت اور مع دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک. نحو خرج زید بعشیرتہ، ترکیب کرو. آغا سعید زین علی، خرجہ کیا ہے؟ فعل. خرجہ کیا ہے؟ فعل. کون نکلا؟ زید نکلا نا، تو جو شاید نکلا وہ فاعل ہوگا. تو زید کیا ہے خرجہ کے لیے؟ فاعل. ختم ہو گیا. زید نکلا کس کے ساتھ؟ بعشیرتہ، یعنی اپنے خاندان اور کنبے کے ساتھ. کنبے کے با حرف جر، عشیرتی مجرور، پھر عشیرتی مضاف، ہی مضاف الیہ. کنبے کے ساتھ، جس دو کلمے کے درمیان کا کے کی کا ترجمہ نکلے اردو میں سمجھ لو مضاف اور مضاف الیہ ہے. کتاب زید کا ترجمہ کیا ہے؟ زید کی کتاب. دار زید، دار یعنی گھر، زید کا گھر. بس یہ جہاں پر دو کلمہ ہو اس کا اردو ترجمہ ہے کا کے کی. تو سمجھ لو یہ آپس میں کیا نسبت رکھتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ کی نسبت رکھتے ہیں. تو عشیرہ یعنی زید کے خاندان کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ نکلا. تو یہ بعشیرت یہ کس کے متعلق ہے؟ ثابتن یا خرجہ؟ فعل جب ہے نا تو ثابت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وقت یجیء یہ غلط ہے ایک لحاظ سے، تجیء ہونا چاہیے. وقت تجیء، جب فعل مضارع پر قد داخل ہو تو کبھی کبھار کا معنی دے گا. تو یجیء تجیء فعل مضارع ہے، قد یعنی قد تجیء کبھی کبھار آتا ہے. یہ نمبر نہیں لکھا، دیکھو 9 معنی اس لیے وہ اس کا نمبر ہی نہیں لگایا ہے، 11 معنی لکھنا چاہیے. ابھی ہم انشاءاللہ ایک عوامل جامع عوامل ترتیب دیں گے آپ کی مدد سے، آپ لوگ تعاون کریں. پھر جو ہے نا ایک جامع بہترین عوامل کی کتاب جس میں بہت سارے اور بھی کتابیں ہیں، ان سے بھی ہم کچھ معنی اٹھا کے اس میں لیں گے تاکہ ایک کامل کتاب بن جائے. اس میں جو فضول باتیں ہیں حذف کریں گے، فضول عبارات اس کو صحیح کریں گے، مشکل عبارت کو سلیس بنائیں گے زین علی کے لیے. خوب. وقت تجیء، تجیء کے اندر ضمیر ہیا کہاں جاتی ہے؟ کس کی بیس چل رہی ہے؟ با کی. وقت تجیء یعنی کبھی با آ جاتا ہے بمعنی من کے معنی میں، سے کے معنی میں. ساتھ کا معنی نہیں دے گا، سے کا معنی دے گا. جیسے سورہ دہر میں ہے نا، سورہ انسان جس کو سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے. نحو عینن، پڑھتے وقت پڑھو عینی، قاعدہ یرملون کے ساتھ پڑھنا ہے. عینن نہیں پڑھنا ہے، لکھا عینن ہے، پڑھنا عینی یشربو، عینی یشربو. عینی یشرب بہا عباد اللہ. عینن یعنی ایسا چشمہ، عین یعنی چشمہ، آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، چشمے کو بھی عین کہتے ہیں، اینک کو عین نہیں کہتے ہیں، اینک کہتے ہیں، عین تو نہیں کہتے ہیں. عینن یعنی وہ چشمہ، ایسا چشمہ، چشمہ آپ نہ چشمہ آنکھ. یشربو پیتے ہیں، بہا چشمے کو اٹھا کے پیتے ہیں، چشمے سے. پس یہ من کا معنی دے گا. من کا ترجمہ معنی رکھے تو پھر اس سے کے معنی درست ہے، ورنہ با کا معنی پانی والا چشمہ. احسن. عینن
ایسا چشمہ یشربو پئیں گے بہا اس چشمے کے پانی سے کون پئیں گے؟ عباد اللہ اللہ کے بندے. یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے. اگر ہمیں قیامت کے دن اس چشمے کا پانی پینے نصیب تب ہوگا جب ہم اللہ کا بندہ ہو. ادھر تو قرآن کی آیت ہے اللہ کے بندے اس چشمے سے پانی پئیں گے. یہ خدا کا اعلان ہے. خدا کے اعلان میں جھوٹ کا احتمال ہے نہیں ہے, فریب کا احتمال ہے نہیں ہے, دھوکے کا احتمال ہے نہیں ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنا دیں تو پی سکتے ہیں. یہ نہیں کہتے انسان پئیں گے, انسان کو نام نہیں لیا تاکہ ہم انسان ہم پئیں گے مزے کریں گے. اللہ کے بندے پئیں گے. تو انسان دو ہے, ایک وہ انسان ہے جو اللہ کے بندہ نہیں ہے, شیطان کا بندہ یا نفس امارہ کا بندہ ہے. ایک وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہے. جو اللہ کا بندہ ہوگا وہی پیے گا. بس اے بات ترکیب اے نام کو چھوڑ دو. یشربو فعل مضارع ہے, با حرف ہے اور ہا ضمیر مجرور, اور ہا چونکہ مبنی ہے ضمیر اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. با کچھ نہیں کر سکتے, اس کو باپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. متعلق یشربو ہے, ثابت رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ فعل ہے یشربو. کون پئیں گے؟ اللہ کے بندے. تو پینے والے وہ فاعل ہے, تو عباد اللہ ہو جائے گا کیا؟ فاعل. پھر عبادو کیا ہے گا؟ مضاف. اللہ خود تو نہیں پیے گا نا, اللہ کے بندے پئیں گے. خدا پانی پیتا نہیں پیتا؟ پانی پینے کے محتاج ہے جو جسم رکھتا ہے. اس عبارت میں اللہ فاعل نہیں ہے, اس عبارت میں اللہ مضاف الیہ ہے. عباد فاعل ہے, جو کام کرنے والا ہے وہی فاعل ہے. پانی پینا ایک کام ہے. پانی کون پئیں گے؟ اللہ کے بندے. اللہ تو نہیں پئیں گے نا, بس اللہ یہاں پر فاعل نہیں, اللہ مضاف الیہ. اللہ کے ابھی جو بتاتے ہیں مضاف مضاف کی علامت کیا ہے اردو کے ترجمے میں؟ کا کے کی آ جائے. اللہ کے بندے سے مراد صحیح بندہ جو اللہ کے بات پر عمل کرے, اللہ کے حکم پر چلے, وہ مقصود. احسن, وہ شیطان کا بندہ شمار ہوگا. علیکم السلام. خوب اے منہا و بمعنی ان و بمعنی ان, اور یہ بھی نمبر کے بغیر لکھا ہے. اور با آ جاتے ہیں ان کے معنی میں, مجاوزت کے معنی میں. جیسے فاسأل, بس تو پوچھ لو, سوال کرو. بھی اس کے بارے میں, اس سے نہیں, اس کے بارے میں. خبیرن, یہ خبیرن میں کئی احتمالات ہے. ایک احتمال ہے کہ مفعول بھی ہو جائے گا کس کے لیے؟ فاسأل کے لیے. پوچھ لو اس کے بارے میں. کس سے پوچھے؟ کسی باخبر سے پوچھے, جو خبر رکھتا ہے اس سے پوچھو. فضول انسان سے مت پوچھو. بس یہاں پر فاسأل بھی نہیں, فاسأل عنہ ہے, کیونکہ سأل یسألو یہ ان کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. بس فاسأل فعل امر ہے, تو پوچھ لو بھی اس چیز کے بارے میں, خبیرن باخبر سے, یا ایک معنی, یا اس سے پوچھو در حال کہ وہ باخبر ہے. وہ قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا لو, سورہ نساء آیت نمبر 79 ہے. اس میں دیکھو کہ اس میں خبیرن کا کیا معنی کیا ہے, تفسیر نمونہ کا مطالعہ کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابھی ہماری دوسری کلاس چل رہی ہے. وہ جو اپنے دو